بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو میں زیادہ دیر بٹھا نہیں سکتا، لیکن حسین کے عزادارو، یقیناً آپ حسنین کی ماں کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ میری آقازادی بقیہ کو چھوڑ کے خود اپنے بیٹے کا مصائب کو پرسہ لینے آتی ہیں۔ شاہ جی بس صرف دو باتیں کر کے میں اجازت لوں گا۔ کائنات میں اللہ نے 3 بیٹیاں ایسی پیدا کی ہیں جن کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں بنایا۔ اللہ نے کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی پیدا کی جن کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں بنایا۔ پہلی بیٹی میرے آقا محمد کی بیٹی فاطمہ، دوسری بیٹی میرے مولا علی کی بیٹی زینب، تیسری بیٹی میرے مولا حسین کی معصوم سکینہ۔ پہلی بیٹی جو ہے رب اکبر کی قسم یہ وہ بیٹی ہے جب بھی اپنے بابا کے دربار میں آتی میرا محمد کھڑے ہو کے استقبال کرتا، کالی کملی والی چادر بچھا دیتا، ایک ہی دعا کرتا، میرے اللہ اس سے پیار کرنا جو میری فاطمہ کا حیا کرے، میری فاطمہ کا حیا کرے، میرے اللہ اس سے پیار کرنا جو میری فاطمہ سے محبت کرے، جو میری فاطمہ کا احترام کرے۔ ریاض شاہ صاحب بیٹھے ہیں، رب اکبر کی قسم شاہ جی میں چھپا نہیں سکتا، میں کبھی نہ پڑھتا اگر حقائق میرے سامنے نہ ہوتے، میرے والد کا دیا ہوا سبق میرے سامنے نہ ہوتا۔ رب اکبر کی قسم ساری زندگی میرا محمد کہتا رہا، میں نے کلمہ تمہیں پڑھایا، پتھر کھائے، لہو لہان ہوا، میں نے سب کچھ برداشت کیا، تمہیں کلمہ پڑھایا نا، اس کے بدلے میں کوئی اقتدار تو نہیں مانگا، اس کے بدلے میں کوئی جائیداد تو نہیں مانگی، بس میں محمد اتنا مانگتا ہوں، میری بات میری فاطمہ کا حیا کرنا، میری فاطمہ کا احترام کرنا۔ شاہ جی رب اکبر کی قسم ان مسلمانوں نے احترام کتنا کیا، کتنا پیار دیا، 4 گھنٹے نبی کی بیٹی کو دربار میں کھڑے کیے رکھا، 4 گھنٹے تک رسول کی بیٹی کو دربار میں کھڑے کیے رکھا۔ 4 گھنٹے کے بعد نبی کی بیٹی کہتی ہے چچا سلیمان میں تھک گئی، 4 گھنٹے کے بعد کہتی ہے میں تھک گئی، زمین پر بیٹھ جاؤں۔ جناب سلمان کہتے ہیں حق میں وقت، رسول کی بیٹی کہتی ہے میں تھک گئی، زمین پر بیٹھ جاؤں۔ بس ممبر سے آواز آتی ہے سلیمان اس کو کہہ یہ تیرے بابا کا دربار نہیں، یہ تیرے بابا کا دربار نہیں۔ بس میں بی بی کا مصائب نہیں پڑھنا، لیکن مجھے نہیں پتا بی بی جب واپس گئی کیا حال ہوا۔ اتنا نبی کی بیٹی کا احترام ہوا کہ جب واپس پلٹی نا 4 گھنٹے کی پیشی کے بعد، جناب زینب نے ماں کو نہیں پہچانا، جناب زینب نے ماں کو نہیں پہچانا۔ بس کیا ہوا، پتھر آئے، آگ کے شعلے آئے، دروازے کو گرایا گیا، بطول کے پہلو پہ دروازہ آیا، بطول نے منہ گنبد خضرا کی طرف کر کے کہا بابا محمد تو کہتا تھا زہرا کا احترام کرنا، بابا دیکھ تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے تیرا کیا احترام کیا۔ دوسری بیٹی ہے میرے مولا علی کی بیٹی زینب جو ساری زندگی ننگے سر بابا کے سامنے نہیں آئی۔ رب اکبر کی قسم کسی زائر نے آگے کہا نا مولا آپ کو اپنی زینب کا واسطہ میری حاجت کو پورا کر دیں۔ خواب میں امیر المومنین آئے، رات کو کہتے ہیں زائر میں نے تیری حاجت کو پورا کر دیا، لیکن آج کے بعد میری زینب کا نام نہ لینا، آج کے بعد میری زینب کا نام نہ لینا، اس لیے کہ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی غیر معرب کی زبان پہ میری زینب کا نام آئے۔ میں کہتا ہوں والی نجف آج زائر کی زبان پہ آپ کو اپنی بیٹی کا نام گوارا نہیں، لیکن ہائے شام کا دربار، شرابیوں کا مجمع، اور وہ بغیر شراب کا گلاس اٹھا کے گھوٹ بھر کے کہتا شمر تعارف کرا علی کی بیٹی کون سی ہے۔ بس حسین کے عزادارو جو تیسری بیٹی ہے نا میرے مولا حسین کی، بس جس کے لیے میں نے مصائب کو چنا وہ معصوم سکینہ ہے، جس کے متعلق میرا مولا کہتا ہے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں مجھے سکینہ نظر نہیں آتی۔ اللہ نے مجھے نماز شب کی عبادتوں کا صلہ دیا ہے سکینہ، اور میرے چاہنے والوں سکینہ کے بغیر حسین کا دل نہیں لگتا۔ یہ حسین کی کون سی بیٹی ہے جس کے بغیر میرے مولا کہتے سکینہ میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے۔ اب جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا رب اکبر کی قسم اپنی بیٹیوں کو ذہن میں رکھنا۔ 11 صفر کو جب علامہ ناصر عباس کو شہید کیا گیا نا، رات کے 11 بجے مجھے اطلاع دی، ابھی یہ میرا چھوٹا بھائی نوید گل رشاد گل صاحب کا بیٹا ہے، میں نے اس کو فون کیا، میں گھر پہ موجود تھا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا چلو علامہ شہید ہو گئے پتہ چلا ہے۔ میں اس کو لے کے ہم سیدھے ہاسپٹل پہنچے، رات کے 11 بجے کے قریب 12 بجے کے قریب جب ہم پہنچے تو علامہ ناصر عباس کی لاش کو لے کر نا سارے مومنین ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود تھے۔ خدا کی قسم
ناصر عباس کی لاش لے کر ہاسپٹل سے باہر آ رہے تھے، ہم پہنچ گئے۔ اب پولیس یہ کہتی تھی کہ ناصر عباس کی لاش کو ہم ملتان ایمبولینس میں ڈال کر بھیج دیں۔ ہماری کوشش تھی کہ ناصر عباس کی لاش لے کر ہم گورنر ہاؤس کی طرف جائیں۔ ہم پیدل سٹریچر پہ ناصر عباس کی لاش کو ڈال کے گورنر ہاؤس کی طرف چلے۔ سردی کا موسم تھا، ہزاروں کا مجمع تھا جو ناصر عباس کی لاش کے ساتھ چل رہا تھا۔ خدا کی قسم رات کے 2 بجے ہم ناصر عباس کی لاش لے کر گورنر ہاؤس پہنچے۔ جب پہنچے دھند اتنی تھی کہ قریب کھڑا ہوا بندہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ یہ بھلر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ارشاد گل صاحب، سارے ہمارے جتنے دوست وہاں پہ موجود تھے، موقع پہ ہمارے ساتھ تھے۔ خدا کی قسم